لاہور سحر انگیزی کے مختلف پہلوؤں والا شہر، یہ زمین پر خوبصورتی کی علامت ہے۔ پاکستانی ثقافت اور ورثے کی روح لاہور کے ہر مقام سے جھلکتی ہے۔ لاہور نے اس تاریخی عظمت کو محفوظ رکھا ہے جتنا کسی اور شہر میں نہیں۔ محفوظ تاریخی عظمت کی بہترین مثال شاہی قلعہ یا لاہور قلعہ ہے۔ یہ مغلوں، سکھوں اور نوآبادیاتی حکمرانوں کے شاہی دور کا حقیقی مظاہرہ ہے۔ شاہی قلعہ کے بارے میں دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس بڑے ڈھانچے کو بنانے والا ابھی تک نامعلوم ہے۔ حیرت ہے کہ ایسی کیا خاص بات ہے جس نے اس جگہ کو سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بنا دیا ہے۔ ویسے اس کی وجہ اس کا خوبصورت ماحول ہے۔ شاہی قلعہ کی تاریخ شہنشاہ اکبر اورنگزیب کے وقت 1550 کی دہائی تک جاتی ہے۔ یہ شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے جو کہ 427 میٹر مشرق مغرب اور 335 میٹر شمال جنوب میں پھیلا ہوا ہے۔ جنوب مشرقی علاقہ اکبر کے دربار پر قابض تھا۔ شمالی علاقہ اکبری گیٹ سے شیش محل تک 6 حصوں میں تقسیم ہے۔ 1981 میں یونیسکو نے قلعہ لاہور کو عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا۔ شاہی قلعہ کا داخلی دروازہ بادشاہی مسجد کے سامنے ہے اور اسے عالمگیری گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتے وقت آپ ایک کیفیٹیریا اور پارکنگ کے ساتھ شاندار باغ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہی قلعہ کے پرکشش مقامات میں اکبری گیٹ، عالمگیری گیٹ، دیوان عام، جہانگیر کا چوکور، دیوان خاص، خوابگاہ، موتی مسجد، لال برج، کالا برج، شاہی حمام، پائن باغ، ہاتھی پیر، حلوتے خانہ، شیش محل، بنگلہ نو لکھا، تصویر والی دیوار۔ اکبری گیٹ اکبر نے بنوایا تھا، اسے بعد میں میست کہا گیا۔ 1614 میں اکبر کی مہارانی نے اس دروازے کے سامنے ایک مسجد بنوائی۔ عالمگیری گیٹ اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا۔ یہ حضوری باغ میں کھلتا ہے اور قلعہ بندی کی دیوار کے مغرب میں ہے۔ یہ دروازہ کمل کی پنکھڑیوں کے ڈیزائن کے ساتھ طاقت کی علامت ہے۔ دیوان عام عوام کے لیے ایک ہال ہے۔ شاہجہاں نے اپنے دور حکومت میں عوام کے لیے 40 ستونوں والا ایک شاندار ہال تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ہال میں عوام نے بادشاہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے۔ یہ بعد میں تباہ ہو گیا جب شیر سنگھ نے ہلکی توپوں سے لاہور قلعے پر حملہ کیا۔ اس کے بعد برطانوی حکمرانوں نے 1849 میں دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کی بالکونی میں ماربل کا کام اس کے زمانے کا سب سے پرانا ہے۔ اگلی یادگار جہانگیر کا چوکور ہے جسے اکبر نے شروع کیا تھا لیکن جہانگیر نے اسے مکمل کیا۔ اس وقت اس کی قیمت 7 لاکھ روپے تھی۔ اس کا فن تعمیر ہندوؤں کے مندروں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مشرق اور مغرب کی قطاروں میں یہ جانوروں کی کھودی ہوئی بریکٹ کے ساتھ سرخ پتھروں سے مالا مال ہے۔ یہ ہندو فن اور ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیوان خاص شاہجہاں نے خاص لوگوں کی تفریح کے لیے بنایا تھا۔ یہ بالکل ایک محراب والے پیویلین کی طرح ہے جسے پاکیزہ سنگ مرمر سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا پیراپیٹ سفید سنگ مرمر میں قیمتی پتھر بچھا کر بنایا گیا تھا۔ اس کا ڈیزائن ڈیزائنرز کی مہارت اور ہنر کی نمائندگی کرتا ہے۔ خوابگاہ شاہجہاں کے لیے وزیر خاں نے بنوائی تھی۔ شیش محل قلعہ کے شمال میں واقع ہے۔ یہ مغلوں کے عجائبات میں آتا ہے۔ محل میں ایک حرم ہے جس کے حجرے ٹینڈریل نمونوں سے مزین ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ ورسٹائل خصوصیات مخطط شیشے کی میوزک ورک، اسٹوکر ٹریسری ہال، سونا اور ماربل کی سوراخ شدہ اسکرینیں ہیں۔